You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your السلام علیکم, دس از سید طہا اور آج میٹ دا باڈی بلڈرز آف پاکستان کا ایپیسوڈ نمبر 3 ہے. اور آج جو ان سے ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں ان کو کسی بھی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہی ایک بندے ہیں جو کہ پاکستان کی باڈی بلڈنگ کمیونٹی کو اپ لفٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے, اور اس کو بڑے پازیٹیو وے کے اندر پروموٹ کر رہے ہیں. اور پاکستان کے آلموسٹ جو بھی فٹنس لور ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں اور ان سے فیض یاب ہوتے ہیں. جو بھی یہ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر یا سوشل میڈیا, فیس بک, ٹویٹر, کہیں پہ بھی یہ شیئر کرتے ہیں, تو وہاں پہ لوگ ان کی انفارمیشن کو سنتے ہیں اور اپنی ریئل لائف کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم لوگ ڈاکٹر وسیم صاحب کو خوش آمدید کہیں گے, اور آپ کا بہت زیادہ شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جزاک اللہ, تھینک یو. سب سے پہلے تو السلام علیکم جو بھی سن رہے ہیں, اور جو میری کوشش ہے کہ میں لوگوں میں اویئرنیس لاؤں, لوگوں کو بتاؤں کہ اگر آپ اسٹرینتھ ٹریننگ جم جوائن کرتے ہیں اور رائٹ ڈائٹ کے ذریعے جوائن کرتے ہیں, ساتھ آپ کی ڈائٹ بھی ٹھیک ہے, تو بہت ساری پرابلمس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اور ایک بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. بالکل. مجھے پہلی بات تو نا, میں کافی کنفیوز ہو رہا تھا آپ کے پاس آنے سے پہلے کہ یار میں ڈاکٹر وسیم پاس جا رہا ہوں جس کو ہم یوٹیوب پہ دیکھتا تھا, اور ان کے پاس میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں. مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں کسی بالی ووڈ ایکٹر کے سامنے بیٹھا ہوں, کیونکہ ماشاء اللہ سے یہ ہینڈسم بھی اتنے ہی ہے ہیرو کی طرح, اور باڈی شاڈی بھی ماشاء اللہ بڑی زبردست ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرے نا آپ سے کچھ جینون کویسچنز ہیں جو کہ میں آپ سے کرنے والا ہوں. میں نے جب جم سٹارٹ کیا نا, میں گھر گیا, میں نے 5 انڈے ابالے گھر جا کے. میرے ٹرینر نے مجھے کہا یار تو نے پروٹین کھانا ہے اور ریکور کر کے کل میرے پاس آنا دوبارہ ٹریننگ کے لیے. میں نے 5 انڈے ابلنے کے لیے رکھ دیے. میری امی نے کہا اوئے یہ کیا کر رہا ہے تو؟ انہوں نے کہا یار تو پاگل ہے, گرمی کروا لے گا تو, سفیدیاں انڈوں کی کھا رہا ہے. تو میں نے کہا امی مجھے میرے ٹرینر نے کہا ان کی ماشاءاللہ بہت اچھی باڈی. کہتے وہ تو پاگل ہیں, وہ تو ٹیکے لگاتے ہیں, تجھے کسی ڈاکٹر نے بولا جا کے ڈاکٹر سے پوچھ. تو آپ نے سیریسلی اب کہا کہ ڈاکٹر سے ہی پوچھ؟ میں نے کہا میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا, اور میں اس ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا جو ڈاکٹر ہے ریئل معنوں میں. تو آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں اور پیرنٹس کو تھوڑا سا اس سے ریلیٹڈ گائیڈ کریں. یہ جو پیرنٹس ہیں یہ بچوں کو مائلو پلا دیتے ہیں. بالکل. اور مائلو میں اگر آپ دیکھیں پر سرونگ 40% چینی ہے صرف, باقی تو چھوڑے, جو فیٹ کہاں سے آ رہا ہے اس کہانی میں تو ہم جائیں گے ہی نہیں. وہ بچہ کھا سکتا ہے بالکل, لیکن بچہ جب 5 انڈے کی سفیدیاں کھائے گا, جس کی اگر ہم نیوٹریشن ویلیو دیکھیں تو وہ 1 انڈے زردی سمیت کے برابر ہے, کوئی ڈفرینس نہیں ہے, پلس پروٹین زیادہ ہو گئی. اس وقت آپ کے بچے کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ اپنی ڈائٹ میں پروٹین پورا کرنے کا. تو اگر ایک ٹرینر ان کو کہہ رہا ہے کہ 5 انڈے کی سفیدی کھائے, تو وہ صرف اور صرف یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اپنی ڈیلی کی پروٹین انٹیک بڑھائیں, ٹھیک ہے. اور ایسا کوئی نہ اس کو یرکان ہونا ہے, نہ کوئی اس کو جانڈس ہونا ہے, نہ اس نے کوئی گرمی کروا لینی ہے. یہ زیادہ جو مسئلہ ہے نا بردر, وہ مس انفارمیشن ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جو یہ سنی سنائی باتوں پہ یقین کر لیا ہے نا. ہمارا ایز اے قوم اگر آپ کسی بھی سائٹ کو دیکھ لیں تو جو بیڑا غرق ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ جھوٹی باتیں, جو غلط باتیں ہیں, جو کب سے آؤٹ ڈیٹڈ باتیں ہیں, انہی کے اوپر آج بھی عمل چل رہا ہے. تو ہماری جو کوشش ہے نا کہ ہم سے اگر بات کرنی ہے نا تو سائنٹیفکلی کرنی ہے. 5 انڈے کی سفیدی میں آپ جا کے دیکھ لیں کتنی کیلریز ہیں, اور 1 انڈا زردی سمیت میں جا کے دیکھ لیں کتنی کیلریز ہیں. گوگل سرچ کر لیں, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ بات ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو میرا پہلا کویسچن ہو گیا جو شاید میرا آگے آنے والا باڈی بلڈنگ کیریئر بچا لے. میری امی مجھے کہے کہ یار تو انڈے ابال کے کھا لے, اب ڈاکٹر صاحب نے بھی کہہ دیا انشاءاللہ وہ اب الاؤ کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. اب میرا کویسچن نمبر 2 آپ سے یہ ہے کہ وہ ایسی کیا چیز ہے جس نے آپ کو یعنی کہ ایک انسان کو اندر سے کہتا ہے نا یار میں نے سوشل میڈیا پر آنا ہے, میں نے پاکستانی باڈی بلڈرز دکھانے ہیں. میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا, آپ یعنی کہ کوئی بھی اچھا باڈی بلڈر آپ کے جم میں آتا ہے نا, تو آپ اس کی ویڈیو بنا کے اس کو آپ پروموٹ کرتے ہو. آپ کہتے ہو یہ دیکھو یہ ٹیلنٹ ہے پاکستان کا. آپ اس کو سوشلی دکھاتے ہو, یوٹیوب پہ دکھاتے ہو, فیس بک پہ دکھاتے ہو. وہ کیا ایک ایسی ارج تھی, آپ ویسے بھی اچھا ماشاءاللہ کما رہے ہیں, آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی آن لائن آنے کی, لیکن وہ کیا ایسی بات تھی کہ آپ آن لائن آئے؟ میرے جم میں ہی کافی عرصے پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب وہ انگلینڈ سے آئے, تو انہوں نے کہا کہ میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں پہ کافی انڈینس تھے, گورے بھی تھے, پاکستانی بھی تھے. تو وہ اپنے فٹنس یوٹیوبرس کے بارے میں یا فٹنس ٹرینرس کے بارے میں بولنا شروع ہو گئے. گورے نے اپنے ٹرینرس کا بولا جو یوٹیوب پہ ایکٹیو تھے, جو کہ انفارمیشن شیئر کر رہے تھے. جو انڈینس تھے انہوں نے اپنے یوٹیوبرس کا بولا. کہتا ہے میں ایز اے پاکستانی وہاں پہ بالکل چپ بیٹھا ہوا, کافی پہلے کی میں بات کر رہا ہوں.
تو مجھے بڑی شرم محسوس ہے کہ یار ہم کیسی قوم ہے کہ ہمارے اس وقت اس ٹیکنالوجی کے دور میں, سوشل میڈیا کے دور میں, ہمارا ایک بھی یوٹیوبر ایسا نہیں ہے جو کہ سائنٹیفک بات کر رہا ہو, جو کہ آسانی پیدا کر رہا ہو, جو رائٹ انفارمیشن پہنچا رہا ہو. تو اس کی یہ بات ہے میرے دل پہ, اور اس کے بعد میں بڑا سنجیدگی سے اس چیز کو لینا شروع ہو گیا, کیونکہ مجھے سمجھ لگ گئی کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے فزیک دے دی, آپ کو MBBS کی ڈگری دے دی, اگر میں اپنی بات کروں, اور آپ کو فالوورز بھی دے دیے, تو اس وقت میری ذمہ داری ہے کہ میں ان تک وہ انفارمیشن پہنچاؤں جس سے ان کی لائف میں آسانی آئے گی. نہ صرف ان کی لائف میں بلکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہو ڈائبٹیز گھر گھر میں پہنچ گئی ہے, بالکل اسی طرح بلڈ پریشر کا مسئلہ گھر گھر کا مسئلہ ہے. تو یہ بچے جو ہے اگر نیوٹریشن کے بارے میں سیکھ لیں گے تو یہ اپنے پیرنٹس کو بھی بہت اچھی طرح سے گائیڈ کر سکیں گے. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ اپنے کویسچن نمبر 3 کی طرف جائیں گے. جب بھی کوئی ایک نیا پرسن جم کو جوائن کرتا ہے تو وہ آتے ہی نہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں کون سا پروٹین لوں, وہ کہتا ہے جی میں وے پروٹین لے لوں. اس کو وہ وے پروٹین کا ڈبہ خریدنے کے بعد اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ یار میں مہینے بعد نا ڈاکٹر وسیم جیسا ہو جاؤں گا. تو نا مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب وہ پروٹین کا ڈبہ خرید رہا ہے تو اس کو کیا مائنڈ سیٹ رکھنا چاہیے, اس کو کوئی گائیڈ کرنے سے ریلیٹڈ. یہ میں پہلے بھی اس کے اوپر میں نے کافی دفعہ ویڈیوز بنائی اور میں نے یہی بولا ہے کہ جو سپلیمنٹس ہے وہ آپ کی سپلیمنٹس یور ڈائٹ, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کی نیوٹریشن پوری نہیں ہے, اگر آپ کے کاربس صحیح نہیں ہے, اگر آپ ویٹ گین کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ پوری کاربوہائیڈریٹس نہیں لے رہے, اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق پوری کیلریز نہیں لے رہے, پورا پروٹین نہیں لے رہے, ہیلدی فیٹس نہیں لے رہے, اور اس کے وہ نہ لیتے ہوئے آپ صرف ایک وے پروٹین کا ڈبہ اگر رکھ لیں گے تو اس نے کچھ بھی نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ کی پروٹین پوری کرنے میں, جو پروٹین آپ انڈوں سے, چکن سے, ان سے لے رہے ہو, اس میں مزید اس کو بہتر کرنے کے لیے وے پروٹین آتا ہے. یہ صرف آپ کو ذرا سی آسانی, ایک 10% کہہ لیں, ایک ڈفرینس دے دیتا ہے. لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ آپ کی ڈائٹ پوری ہو. تو ذرا نیوٹریشن کے بارے میں پڑھیں, اتنا مشکل نہیں ہے کیلریز کو سمجھنا, کیلریز کو جاننا. ہر انسان کی ڈیلی کی کیلوری ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اپنی باڈی کو دیکھیں کہ اس کو کتنی کیلریز چاہیے اور اس حساب سے اس کو کیلریز دیں, تو آپ کو میں گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا. اچھا, میرا آپ سے نیکسٹ کویسچن یہ ہے ڈاکٹر وسیم صاحب کہ کوئی بھی ایک نیا جمر جم میں آتا ہے تو اس کو کیا مائنڈ سیٹ لے کر آنا چاہیے؟ میں پہلے دن یعنی کہ میں نے سوچا یار میں نے باڈی شاڈی بنانی ہے, تو میں بالکل ڈھیلا ڈھالا سا جسم ہے میرا, مجھے کیا سوچ لے کر آنی چاہیے جم کے اندر؟ ویژول ڈفرینس کو تو آپ نے دیکھیں, 6 پیکس, ڈولے شولے, یہ ٹھیک ہے آج کل بالی ووڈ میں اور ہر جگہ پہ نا اس نے بڑا ایک ادھم مچایا ہوا ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ اس کی باڈی اچھی ہو. لیکن آپ نے جو ہیلتھ بینیفٹس ہیں نا وہ سب سے آگے رکھنے ہیں. بچہ جتنی چھوٹی عمر سے ٹریننگ سٹارٹ کرے گا, ایکسرسائز سٹارٹ کرے گا, اس کی مینٹل ہیلتھ امپروو ہوگی. اچھا, یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ نا وہ ماں باپ کہتے ہیں کہ قد رک جائے گا تمہارا, بیٹا تم نے جم میں نہیں جانا. میرے گھر والے بھی مجھے چھوٹی عمر میں روک دیتے, تو اس پہ بھی ساتھ ساتھ روشنی ڈالیے. قد اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ قد رکنا, تو قد کب رکتا ہے کہ جب خوراک پوری نہ مل رہی ہو, نیوٹریشن پوری نہ مل رہی ہو, اور جینیٹکس ہوتے ہیں. اسٹرینتھ ٹریننگ اگر آپ کر رہے ہو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کی ہائٹ روکنے سے. انفیکٹ کہ اگر آپ ڈائٹ اچھی رکھی ہو اور اسٹرینتھ ٹریننگ کر رہے ہو تو آپ کا بچہ آپٹیمم جہاں تک اس کی ہائٹ ہونی چاہیے وہاں تک وہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ بھی متس ہیں, لوگ اس سے نہ ڈرا دیتے ہیں. ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے, کوئی بندہ ایکسرسائز سٹارٹ کرے تو اس کو ایکسرسائز سے ڈرا دیتے ہیں, خود نہیں کر رہے ہوتے. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ میرے ایک تھوڑی ان کی عمر زیادہ ہے, تو انہوں نے نا اسٹرینتھ ٹریننگ سٹارٹ کی, تو اچھا خاصا بھی ان کی اسٹرینتھ ہوگی ہے, تو وزن اٹھا رہے ہیں نا اپنے مطابق. تو ان کو کوئی دوست میرا اس نے کہا کہ ابھی تو اٹھا رہے ہو, بڑھاپے میں دیکھوں گا تمہارا کیا حال ہوگا. تو میں نے ان کو کہا کہ ان سے آپ بولیں کہ یہ جو اس عمر میں 50 سال کی عمر میں اگر 20 kg اٹھا رہا ہوں, تو 80 سال یا 70 سال اگر وہاں تک بات پہنچی تو میں کم از کم 10 kg یا 5 kg تو اٹھا سکوں گا. تم اس وقت 5 kg نہیں اٹھا سکتے تو تم 20-30 سال بعد کیا کرو گے؟ الٹا کسی کو موٹیویٹ کرنے کے بجائے یہ ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں, اور اسی وجہ سے ہم لوگ جو ہے اتنے نقصان میں ہے. اور ہمارے پاکستان سے جو ٹیلنٹ ہے وہ اس طرح سے اپنی جگہ تک پہنچتا نہیں ہے, اس کو وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا. کیونکہ وہ ضائع ہو جاتا ہے, کیونکہ سپورٹ کرنے والے, موٹیویٹ کرنے والے, پازیٹیولی ری انفورس کرنے والے عوامل کم ہیں, وہ لوگ کم ہیں, اور دبانے والے, ڈرانے والے, ڈیگریڈ کرنے والے یہ لوگ زیادہ ہیں. تو اس چیز کو بھی ہم نے بدلنا ہے. اچھا, ہم دیکھ رہے ہیں ریسنٹلی پاکستان کے اندر بھی یہ باعث ایسا ٹرینڈ ویسے آ رہا ہے. انڈیا کے اندر پچھلے 7-8 سالوں میں کافی یعنی کہ ایک ریولیوشن آیا باڈی بلڈنگ انڈسٹری میں, اور پاکستان میں وہ چیزیں نہیں ہیں. انڈیا کا تقریباً ہر باڈی بلڈر ایک اچھا یوٹیوبر بھی بن رہا ہے.
لیکن پاکستان میں اس طرح نہیں ہے. اس کے اوپر تھوڑا سا آپ بتائیں. اور یہاں پہ اس ٹائپ کے ایکسپوز نہیں ہوتے جس ٹائپ کے انڈیا میں ہونے لگ پڑے ہیں. ہم لوگ اگر ان کو کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں یا انٹرنیشنلی ہم لوگ اپنے آپ کو ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ لے کر آنا چاہتے ہیں تاکہ گورے بھی ہمیں فالو کریں نا. ہم گوروں کو فالو کرتے ہیں, ان کی موٹیویشن ویڈیوز لگاتے ہیں. ہمارے پاکستانیوں کی ویڈیو کب لگیں گی آپ وہ مجھے بتائیں, یعنی کہ وہ ٹائم کب آئے گا؟ کافی جو بڑا قصور ہے نا وہ یہی ہے کہ ہماری عوام میں اویئرنیس نہیں ہے, بائرز نہیں ہے, کنزیومرز ہمارے بھی اس طرح, یعنی کہ میں نے جس طرح سے بتایا کہ اسٹرینتھ ٹریننگ کو اس طرح سے دیکھا نہیں جاتا. اب انڈیا میں چونکہ اویئرنیس زیادہ ہے, وہاں پہ کافی عرصے سے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا, اور اب وہ اس جگہ پہ ہے کہ باڈی بلڈنگ کو بڑی اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ باڈی ووڈ کا ایکٹر کو اس کو ایکٹنگ نہیں آتی ہوگی لیکن اس کے سکس پیکس بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے ہمیں بھی آنے والے وقت میں یہ انشاءاللہ پاکستان میں بھی باڈی بلڈنگ بہتر ہوگی, لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ لوگوں تک عام انفارمیشن تو پہنچاؤ, لوگوں تک بات تو پہنچاؤ, لوگوں کو بتاؤ تو صحیح ایز اے فٹنس ٹرینر کہ تمہارے پاس جو راستہ ہے, جو ڈائٹ اور ایکسرسائز تم ان کو بتاتے ہو, اس کے ذریعے تم ان کی بہت ساری بیماریوں کو ٹھیک کر سکتے ہو, ان کی فزیک تھوڑے عرصے میں زیادہ اچھے ریزلٹس دے سکتی ہے, یہ ان کو آپ اور طرح کی ڈرگ ابیوز سے بچا سکتے ہو. تو بہت سارے کام ہیں جو آپ ایز اے فٹنس ٹرینر کر سکتے ہو. تو اس اپنے فٹنس ٹرینر کی اس پروفیشن کو, نوبل پروفیشن کو نوبل جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بنائی جائیں, لوگوں تک پہنچا جائے, اور یہ نالج شیئر کرو یار, یہ اپنے پاس رکھنے کے لیے نہیں ہے, بالکل اس کو اسپریڈ کرو, لوگوں تک پہنچاؤ, اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے. جتنی مہلت آپ کے پاس ہے, آپ نے جو سیکھا ہے, جو اللہ نے آپ کو دی ہے, وہ لوگوں تک بانٹو, اور یہ بانٹنے سے کم نہیں ہوگا. میں کتنے عرصے سے الحمدللہ اسی سوچ کے ساتھ کام کر رہا ہوں, اور الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے تھوڑے لوگ تھے جو فالو کر رہے تھے, اب بہت سارے لوگوں تک وہ میری بات پہنچتی ہے, ان کے دلوں پہ اثر کرتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں فیصل آباد کا ویسے رہائشی ہوں, تو میں جس جم میں جاتا تھا نا تو وہ مجھے وہاں پہ بولتے ہوتے تھے, کہتے تھے یار ہم ڈاکٹر وسیم کو دیکھتے ہیں, وہ پاکستان کا بڑا زبردست کا جسم ہے وہ, یعنی کہ وہ اس طرح ایسا فالو کرتے تھے آپ کو, اور آپ کے بات کرنے کے طریقے سے وہ کہتے تھے یہ بندہ ہر انفارمیشن شیئر کرتا ہے. اب کوئی بھی انسان انفارمیشن شیئر کرتا ہے اپنی, اور وہ اپنے پہ امپلیمنٹ کرتا ہے. جیسے آپ نے انفارمیشن شیئر کی, میں نے اپنے پہ امپلیمنٹ کی, مجھے اس سے فائدہ ہوا, پھر میں آپ کی دل سے رسپیکٹ بھی کروں گا. ہمیں پاکستانیوں کو شاید اس میں سوچ بدلنی چاہیے. ہمارا ریلیجن کا حصہ ہے کہ جو بات دوسرے کو بتا رہے ہو وہ خود کرو. میں اگر لوگوں کو دیسی گھی کے فائدے بتاؤں اور میں خود دیسی گھی نہ کھاؤں تو میری زبان میں تاثیر نہیں ہوگی, اور تاثیر پیدا کرنے کے لیے, وہ اثر پیدا کرنے کے لیے آپ کو خود اس عمل سے گزرنا پڑے گا. یہ ہمارا مذہب بھی ہمیں بتاتا ہے, ہمارے پروفٹ کی ٹیچنگ ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے کہ انہوں نے ایک ایک چیز ہمیں کر کے بتائی ہے. آج باہر ممالک کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے شوگر ٹھیک ہو جاتی ہے, تو ہم ان سے جو روشنی لے رہے ہیں, ہمارے پاس وہ روشنی پہلے سے موجود ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم وہاں تک جائیں؟ صرف دوبارہ سے سوچنا ہے, فکر کرنی ہے, اس کے اوپر کرٹیکلی دیکھنا ہے کہ یار کہاں ہم سے غلطی ہو گئی. ہم نے ان چیزوں کو, جو پرانی چیزیں تھیں ان کو چھوڑ دیا ہے, اب جن کو ہم سمجھتے تھے کہ جیسے اب وہ چیزیں پرانی ہو گئی ہیں اور اب وہ اتنی فائدہ مند نہیں ہوگی. حالانکہ روزہ, فاسٹنگ یہ بہت عرصے سے موجود ہے, اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں. اسی طرح جو خوراک کو, یہ جو میٹھا ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں, اس کی بھی جو نقصانات ہیں یہ بہت عرصے سے چلے آ رہے ہیں. اب چونکہ یہ پچھلے 50 سالوں میں میٹھا اتنا کامن ہو گیا ہے, آپ کو فوڈ انڈسٹری جس طرح سے گرو کر گئی ہے, ہر جگہ پہ آپ کو 70 سے 80% جو اشیاء باہر کھانے کی موجود ہیں اس میں ایڈڈ چینی ہے. تو یعنی کہ ہمارے ہر طرف ہمیں غلط کھانے کی چیزوں کا سامنا ہے. تو ابھی اپنی علم کو بڑھا کے, اپنی اس نیوٹریشن کو پوری طرح سے تحقیق کے بعد یہ جاننا کہ کون سی غذا اچھی ہے, جو پرانے لوگ کھاتے تھے وہ اچھی تھی, اچھی ہے, ہمیشہ اچھی رہے گی, تو اس کو دوبارہ سے جو ہے نا عمل میں لے کے آنا. بالکل. اب یعنی کہ ہمارے نا پاکستان کے اندر باڈی بلڈرز کو کافی سیریس سمجھا جاتا ہے, تو میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں یار ڈاکٹر وسیم صاحب بھی کافی ایک خوشگوار موڈ میں رہنے والے انسان ہیں, تو تھوڑا سا ہم آپ کے ساتھ گیم کھیلیں گے ریپڈ فائر. آپ ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے. پہلا کویشچن آپ کا یہ, آپ کا فیوریٹ ڈائلاگ کون سا ہے, اور آپ نے وہ بول کے بھی دکھانا ہے اپنے اسٹائل میں نا. آپ ماشاء اللہ سے ایک بڑی اچھی پرسنالٹی رکھتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کوئی ایک ایسا ڈائلاگ تو مجھے بھی اس طرح سے یاد نہیں ہوگا, لیکن یہ ہاتھ مجھے دے دے ٹھاکر, نہیں, ایک بار جو میں نے کمٹمنٹ کر لی تو پھر میں اپنی بھی نہیں سنتا, یعنی کہ سلو بھائی والا اسٹائل. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ سے میرا کویشچن نمبر 2 ہے یہ کہ اگر آپ انویزیبل ہو جائیں تو آپ سب سے پہلے کہاں جانا پسند کریں گے؟ میں جتنے لوگ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے لیے انسولین لے رہے ہیں, میں ان کی انسولین چرا لوں گا. نہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میری اگر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو میں یہ بتاتا ہوں کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے علاج میں
یہ جو انسولین ہے نا یہ وہ آخری کیل ثابت ہوتا ہے, کیونکہ جتنے لوگ بھی میرے پاس آتے ہیں جو انسولین لے رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں. بالکل. اور اگر ہم کہیں بیٹھیں اور رسپیکٹ کے ساتھ ڈاکٹرز کے ساتھ کہیں پہ بھی بات کریں اور اس چیز کو ہم ذرا کرٹیکلی سوچیں, زیادہ ڈیپ جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ بیماری کس وجہ سے ہوئی اور اس کا علاج کس طرح سے کیا جا رہا ہے, تو ہر وہ ڈاکٹر جو باضمیر ہے جو کہ سمجھتا ہے کہ اس وقت ڈائبٹیز جو ہے وہ صحیح مینیج نہیں ہو رہی, اس میں کافی قصور لوگوں کا بھی ہے لیکن کافی زیادہ قصور ہیلتھ کیئر جو پرووائڈ کر رہے ہیں ڈاکٹرز ہیں ان کا بھی ہے. تو ہمیں آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا اور ہمیں اس بیماری کا جو صحیح ٹریٹمنٹ ہے جو کہ انسولین نہیں ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. کوئی ایسا گانا جو آپ کو آپ کی پہلی محبت کی یاد دلاتا ہو؟ کوئی ایسا گانا جو مجھے میری پہلی محبت کی یاد دلاتا ہو, یعنی کہ آپ کوئی ایسا گانا جو میں اپنی والدہ کے لیے گاؤں؟ کوئی بھی پہلی محبت آپ کوئی بھی والدہ کے لیے. تو ابھی مجھے کوئی گانا یاد نہیں آ رہا, لیکن چلیں کوئی سنا دیں. یا اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ محبت دوسری محبت کی بات کر رہے ہیں, دوسری والی محبت ظاہر سی بات ہے انسان کا دل تو کمزور ہوتا ہی ہے, کہیں نہ کہیں پھسل جاتا ہے. ٹھیک ہے چلے اس کے اوپر ایک گانا ہے محمد رفیع کا مجھے بڑا پسند ہے, لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں. اگر آپ نہیں سنا تو سن لیجئے گا. میں نے سنا ہوا ہے, میں آپ کی زبانی تھوڑا سننا چاہتا ہوں. نہیں میں گا نہیں سکتا تو وہ اس کو پھر آپ. ٹھیک ہے. اگر آپ کو موقع ملے پرائم منسٹر سے بات کرنے کا تو آپ کس بارے میں بات کریں گے عمران خان صاحب سے؟ میں جس چیز کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کروں گا وہ یہ کہ جو میٹابولک ڈیزیزز ہیں جتنی بھی نا اس کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہو رہی, اور اس کے اگینسٹ جو لوگوں کی ہے نا وہ حالتیں خراب ہوئی ہوئی ہیں, لوگ بڑے تکلیف میں ہیں. جو لوگ دوائی لے رہے ہیں وہ بھی تکلیف میں ہیں, جو دوائی نہیں لے رہے وہ بھی تکلیف میں ہیں. ان کو راستہ دکھانا ہے, ان کو اویئرنیس دینی ہے, ورنہ اس وقت جو ڈائبٹیز کا حال ہے اس سے کئی گنا زیادہ آگے والے جو آنے والے سال ہیں ان میں ہوگا. تو میں تو پرائم منسٹر صاحب سے یہی بولوں گا کہ زیادہ سے زیادہ ڈائبٹیز کے اوپر اویئرنیس, تاکہ اس کے اوپر کام کیا جائے تاکہ لوگوں تک رائٹ انفارمیشن پہنچے. باہر ممالک میں میں نام لے کے بتاتا ہوں کہ کینیڈا میں ڈاکٹر جیسن ہے, یو ایس اے میں ڈاکٹر نادر علی ہیں, ڈاکٹر اسیم ملہوترا ہیں یو کے میں. یہ سب ڈاکٹرز مختلف جگہ سے جو کارڈیولوجسٹ ہیں, نیفرولوجسٹ ہیں, وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں. وہ بہت ساری بیماریوں کا علاج صرف خوراک میں انہوں نے بولا ہے, صرف ڈائٹ میں. تو یہ بات ہمارے لوگوں تک بھی پہنچ جائے, اور یقین جانے کہ اتنا مشکل نہیں ہے اس کا علاج, گھر بیٹھے آپ کو علاج مل سکتا ہے, لیکن اگر آپ تک وہ علاج پہنچ جائے. اسی وجہ سے میں نے ابھی اپنی کل ہی میں جب لائیو گیا تو میں نے ڈائبٹیز کو کی کنسلٹیشن فری کر دی ہے کہ لوگوں کو صرف یہی بتانے کے لیے کہ میں یہ کام جنرلی کرنا چاہتا ہوں اور میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنا چاہتا ہوں. صحیح ہے. اب آپ سے میرا لاسٹ کویسچن یہ, اف یور پلین واز اباؤٹ ٹو کریش, ہو وڈ یو وانٹ سٹنگ نیکسٹ ٹو یو؟ اس وقت آپ کس کو چاہیں گے آپ کے بالکل ساتھ بیٹھا ہو؟ وہ وقت آخری ہوگا اب اصل میں پتہ ہے کیا, میں آپ سوال ایسا ہے نا کہ اب اگر میں جس کا بھی نام لوں گا وہ خفا ہو جائے گا. میں یہ بول رہا یعنی کہ تم اپنا جہاز تو کریش کروا رہے ہو, ساتھ مجھے بھی تم ڈبو رہے ہو. تو نہیں وہ بھی تو محبت کرتا ہوگا نا آپ سے. یہ کیا کہتے ہیں اپنا خطرناک کوشچن ہے یار, میں اکیلا ہی جانا چاہوں گا. اور اس طرح آج کا جو سا ویڈیوز ہے نا, میں ڈاکٹر صاحب سے بہت زیادہ دوبارہ شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے سننے میں آیا تھا آپ پشاور جا رہے ہیں. تھینک یو کہ آپ کو خیال آیا کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام کرتے رہنا ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے کرتے رہنا, آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. آپ کو جب بھی میری مدد کی ضرورت ہوئی میں آپ کے لیے حاضر ہوں گا. ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے, میری بھی ذمہ داری ہے, وہ جو کیمرے کے پیچھے بندہ ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ. بس صحیح ہے. آج سے یہ جو سا میٹ دا باڈی بلڈرز آف پاکستان کے ایپیسوڈز ہیں نا, اس کے یہ مین سیگمنٹ یہ بھی ہیں, ہم ان کے پاس بار بار بھی آئیں گے تنگ کرنے جب یہ اویلیبل ہوں گے. اور انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر. دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ کون ہوتا ہے, شاید کوئی بہت بڑی ہستی ہو ان کی طرح کی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر. سید طاہا کو اجازت دیں, اور ڈاکٹر وسیم صاحب کو بھی اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیں اور ہم دونوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.